قد كفاني علم ربي من سؤالي أشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد۔ الحمدللہ بڑی خوشی کا موقع ہے کہ آج ہماری اس مسجد میں حفظ قرآن کی ابتدائی تقریب کا اس وقت یہ آغاز ہو چکا ہے، اور ہم سب کے محبوب ہمارے شیخ حضرت مفتی محمد حسن صاحب دامت برکاتہ ابھی انشاءاللہ تھوڑی دیر میں تشریف لے آئیں گے یہیں پر۔ اس سے قبل میرے ذمے لگا ہے کہ قرآن مجید کے حوالے سے کچھ گزارشات آپ حضرات کے سامنے میں پیش کر دوں۔ دیکھیں، فتنوں کا زمانہ اب شروع ہو چکا ہے، اور روزانہ نت نئے فتنے ہمارے سامنے نمودار ہو رہے ہیں۔ اب ان فتنوں سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکاۃ شریف میں حدیث آتی ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ ترکت فیکم امرین، اے لوگوں میں تمہارے درمیان دو چیزیں ایسی چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ لن تضلوا ما تمسکتم بہما، اگر تم ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے تھام لو، جتنے مرضی گمراہی کے سامان تمہارے سامنے آ جائیں، جتنا مرضی فتنے کا زمانہ آ جائے، تم لوگ کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت پر استقامت کے ساتھ چلائیں گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ بس دو چیزوں کو تم نے تھامنا ہے۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا کتاب اللہ و سنت رسولہ، ایک تو اللہ کی کتاب قرآن، اور دوسرا اللہ کے محبوب کی سنت۔ اگر ہم نے قرآن پاک کو مضبوطی سے تھام لیا اور ہمارا تعلق قرآن پاک سے مضبوط رہا، تو یہ قرآن کا تعلق انشاءاللہ ہر فتنے کے مقابلے میں ہمیں ہدایت پر استقامت سے جمائے رکھے گا۔ آپ دیکھ لیں کہ قرآن جو ہے یہ ہدایت کی کتاب ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو حضور علیہ السلام حرم میں قرآن پاک کی تلاوت صبح صبح تہجد کے وقت فرماتے تھے، تو یہ سارے کافر چھپ چھپ کر سنا کرتے تھے، کیونکہ کلام اللہ کی ایک اپنی لذت اور اس کی چاشنی ہے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں ایک دن آیا تو چھپ کر سن رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ حاقہ کی تلاوت فرما رہے تھے، الحاقۃ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ۔ تو پڑھتے پڑھتے میرے دل میں یہ بات پیدا ہوئی، کیونکہ اتنا زبردست اشعار کا ردھم تھا اس کے اندر آیات کا، تو میرے دل سے یہ نکلا کہ ما اشعارہ ہو، یار کتنا بڑا شاعر ہے، کیا عجیب کلام پڑھ رہا ہے۔ تو میرے دل میں خیال آیا، دور کھڑے حضور علیہ السلام کی زبان سے یہ آیت قرآن کی اللہ نے نکلوا دی اس کے بعد کہ وما ہوا بقول شاعر، کہ یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے۔ تو میں حیران ہوا کہ اتنی دور کھڑے میرے دل کی بات انہوں نے جان لی۔ تو میں نے دل میں کہا ما اسحرہ ہو، یار کتنا بڑا جادوگر ہے، اتنی دور سے میری بات کو اس نے بھانپ لیا۔ تو اگلی ہی آیت تھی ولا بقول کاہن، کہ یہ کسی جادوگر کا کلام بھی نہیں ہے۔ تو میرے دل میں آیا پھر یہ کس کا کلام ہے؟ تو اگلی آیت آپ علیہ السلام نے فرمائی کہ تنزیل من رب العالمین، یہ تو دو جہانوں کے رب کا اتارا ہوا کلام ہے۔ فرماتے ہیں کہ اسی دن قرآن میرے دل میں گھر کر چکا تھا۔ چند دن گزرے، اپنی ہمشیرہ کے گھر پہنچے، وہ واقعہ ہم سب نے سنا ہوا ہے، تو ان سے کہا تم کیا پڑھ رہی تھی؟ ہمشیرہ نے کہا بیٹھ جاؤ۔ انہوں نے سورہ طٰہٰ 16ویں پارے میں ہے وہ پڑھنا شروع کی، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشیٰ۔ پڑھتے پڑھتے جب اس آیت پر آئیں اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے بس کرو، یہ بتاؤ جب تم کسی کو اپنے دین میں داخل کرتے ہو تو کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا غسل کرو اور جاؤ حضور کی غلامی میں جا کر کلمہ پڑھ لو۔ تو
تو وہیں سے سیدھے حضور کی خدمت میں گئے اور جا کر مسلمان ہو گئے۔ یہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے، یہ گمراہیوں سے نکالنے کا ذریعہ ہے کہ جس نے اس سے ادنا سا تعلق بھی قائم کر لیا اللہ اس کو ہدایت ضرور عطا فرماتے ہیں، اور ہدایت پر ہے تو ہدایت پر استقامت عطا فرمائیں گے۔ عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، کہنے لگے میں گزر رہا تھا تو میں نے کھڑکی سے ایک بچے کو قرآن پاک کی یہ آیت پڑھتے ہوئے سنا، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر۔ تو میں ایک دم کھڑا ہو کر سننے لگا کہ یہ کیا پڑھا اس نے، تو میں نے کہا کہ یہ بڑے انصاف کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں انصاف کرو، احسان کرو، رشتہ داروں کو عطا کرو، برے کام نہیں کرنے، بے حیائی نہیں کرنی، یہ تو بڑے انصاف کا کلام ہے۔ اس آیت کو سنتے ہی فرماتے ہیں میرے دل نے کہا کہ جس کلام کا ایک ٹکڑا اتنا انصاف والا ہے وہ پورا کلام بھی تو انصاف والا ہی ہوگا، اور گئے اور سیدھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور جا کر مسلمان ہو گئے۔ تو یہ قرآن الحمدللہ اللہ نے ہمیں ہدایت کا ایک چراغ عطا کیا ہے۔ نجاشی بادشاہ نے 70 پادریوں کا وفد بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور ان سے کہا کہ جا کر تحقیق کر کے آؤ کہ وہ واقعی نبی ہیں اور ان پر اترنے والا کلام واقعی اللہ کا کلام ہے۔ وہ 70 پادری آئے، آ کر حضور کے سامنے بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے جو کلام آپ پر اترتا ہے وہ ہمیں بتائیں کیا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ یاسین ان کے سامنے تلاوت فرمائی۔ اب اللہ کے حبیب کی زبان اور اللہ کا کلام اس کی تاثیر کیا ہوگی یہ اندازہ خود لگا لیں۔ تو جو آپ سورہ یاسین پڑھتے جا رہے تھے ان کی آنکھوں میں آنسو جاری، وہ روتے جا رہے ہیں، حضور پڑھتے جا رہے ہیں۔ ادھر سورہ یاسین ختم ہوئی، انہوں نے آنکھیں صاف کی اور کہنے لگے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ، کہ یہ کلام اللہ ہی کا کلام ہے اور ہم مسلمان ہوتے ہیں۔ ایک سورت سن کر 70 کے 70 پادری اسلام میں داخل ہو گئے۔ یہ ہے اللہ کا وہ کلام جو فتنوں کے زمانوں میں ہمارے لیے اللہ نے ہدایت کا ایک چراغ دیا ہے جو ہمیں فتنوں سے بچائے گا، گمراہی سے بچانے کا ذریعہ ہے۔ قیس بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، کہنے لگے مجھے لوگوں نے بتایا کہ بڑا عجیب کوئی کلام اتر رہا ہے، تو میں چلا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور میں نے جا کر کہا کہ حضور مجھے سنائیں آپ پر کیا اتر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ رحمان کی تلاوت فرمائی۔ کہتے میں نے پوری سنی، میں نے کہا ایک مرتبہ اور سنا دیں، حضور نے دوبارہ سنا دی، میں نے کہا ایک مرتبہ اور سنا دیں۔ 3 مرتبہ سورہ رحمان سن کر یہ قیس بن عاصم کہنے لگے میری زبان سے نکلا واللہ ان لہ لحلاوہ وان علیہ لطلاوہ، کہ اللہ کی قسم یہ تو بڑا میٹھا کلام ہے، اس میں تو بڑی تازگی ہے، اور میں قسم کھا کر کہتا ہوں وما ہوا بقول البشر، یہ کسی انسان کا کلام نہیں، یہ اللہ ہی کا کلام ہے۔ وہ سورہ رحمان سنی اور اسی وقت اسلام میں داخل ہو گئے اور مسلمان ہو گئے۔ یہ ہے اللہ کا کلام جس میں اللہ نے اتنی چاشنی رکھی ہے، جو دلوں میں اترنے والا کلام ہے، اور یہ لوگوں کو ہدایت پر لانے کا ذریعہ بھی ہے۔ فضیل بن عیاض ایک ڈاکو ہیں، لوگوں کے گھروں میں ڈاکے ڈالنا اور اپنی زندگی گزارنا یہ اس کا مشغلہ تھا۔ ایک دن ایک گھر میں چھلانگ ماری، تہجد کا ٹائم تھا، ڈاکہ ڈالنے کے لیے ادھر دیوار پھلانگ کر نیچے آئے، اور گھر کا جو مالک تھا وہ تہجد میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا، تو یہ گھر میں کودے اور ان کی زبان سے یہ آیت نکلی الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ کیا ایمان والوں کے لیے اس کا وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے ڈر جائیں۔ وہیں کھڑے کھڑے کہنے لگے هو الآن، آ گیا، کیوں نہیں آیا؟ وہیں سے واپس گئے
اور نیک صحبت اختیار کی، وہی آدمی جو کل ڈاکے ڈالا کرتا تھا، اللہ نے اپنے زمانے کا سب سے بڑا محدث ان کو بنایا، سب سے بڑا بزرگ بنایا، اور اتنے باکرامت بزرگ تھے۔ ان کے کچھ دوست آئے، کہنے لگے فضیل ہمیں کھجوریں تو کھلاؤ۔ کہنے لگے کہاں سے کھلاؤں بھائی، کھجوروں کا تو موسم ہی نہیں ہے۔ وہ کہنے لگے نہیں یہ کیا بات ہوئی یار، کھجوریں کھلاؤ۔ کہا بھائی نہ درختوں پر ہیں نہ بازار میں ہے، میں کہاں سے لاؤں؟ پھر کہنے لگے اچھا چلو آ جاؤ۔ ان کو لے گئے، خالی درخت کھجور کا کھڑا ہوا ہے، اس پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگے اس ذات کی قسم جس نے تجھے اور مجھے بنایا، ہمیں کھجوریں کھلا۔ تو کتابوں میں لکھا ہے تازہ کھجوریں درخت سے جھڑنا شروع ہو گئی، اور اپنے ساتھیوں سے کہا کھاؤ کھاؤ، من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے پھر اللہ اس کے ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ کا کلام ہے کہ جس نے ڈاکو کی زندگی کو اتنا پلٹا، ایک آیت نے پلٹ دیا۔ ملا علی قوش جی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ماوراء النہر کے بڑے علماء میں گزرے ہیں۔ ان کا ایک یہودی سے مناظرہ چل رہا تھا اللہ کے کلام کی صداقت پر۔ وہ کہتا تھا تورات اللہ کا کلام ہے، یہ کہتے تھے قرآن اللہ کا کلام ہے اور یہ سچی کتاب ہے۔ کئی دن مناظرہ چلا لیکن کوئی فیصلہ نہیں ہوا، وہ بھی دلائل دیتا رہا، یہ بھی دلائل دیتے رہے۔ ایک دن ایسا ہوا مناظرے کے لیے سب لوگ جمع تھے، سٹیج پر ان دونوں نے آنا تھا۔ وہ یہودی آیا اور آ کر کہنے لگا بھائی آج کے بعد کوئی مناظرہ نہیں ہے، مناظرہ ختم ہو گیا اور تم سب گواہ ہو جاؤ، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، میں مسلمان ہوا۔ ملا علی قوش جی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے بھائی 20 دن ہو گئے میں تیرا سر کھا رہا ہوں، تو میرا سر کھا رہا ہے اور تو مسلمان نہیں ہوا، آج تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی، یہ کیا کہ تو آتے ہی مسلمان ہو رہا ہے۔ وہ کہنے لگا اصل میں بات یہ ہے، رات کو میں اٹھا پیشاب کرنے کے لیے، اور میں چونکہ اس زمانے میں باہری قضاء حاجت کے لیے جانا ہوتا تھا، تو میں ویرانے میں جا رہا تھا، راستے میں تیرا خیمہ تھا اور تم اپنے خیمے میں تہجد میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے۔ اور ملا علی قوش جی رحمۃ اللہ علیہ یہ رنگ کے بھی کالے تھے اور ان کی آواز بھی انتہائی بھدی تھی، کوئی زیادہ اچھی آواز نہیں تھی۔ تو کہنے لگا جب میں گزرا نا تو اللہ کی قسم تیرے جیسا گندی آواز والا آدمی میں نے آج تک نہیں سنا جتنی گندی تیری آواز ہے، لیکن جب میں تیرے خیمے کے پاس سے گزر رہا تھا تو جو قرآن پڑھتا جا رہا تھا وہ قرآن میرے دل میں اترتا جا رہا تھا، تو میں سمجھ گیا یہ آواز کا جادو نہیں ہے، یہ کلام کا جادو ہے، اور یہ اللہ ہی کا کلام ہے۔ اتنا بد آواز آدمی پڑھے تو میرے دل میں اتر رہا ہے، اس کا مطلب ہے یہ کلام ہی جادو والا ہے۔ بس وہ تیرا قرآن سننا تھا، میرے دل میں اترا اور میں مسلمان ہو گیا۔ تو یہ اللہ کے حبیب نے ہمیں پہلے ہی بتا دیا، اگر تمہیں ہدایت پر جمنا ہے تو اپنا تعلق قرآن پاک سے قائم کر لو۔ اب دیکھیں قرآن سے تعلق کیا ہے، 3 درجے ہیں قرآن پاک سے تعلق کے قائم کرنے کے۔ سب سے پہلا درجہ یہ، جو پرانے زمانوں میں بوڑھے لوگ بیچارے جو پڑھے لکھے نہیں ہوتے تھے، ان کا یہ قرآن سے ربط ہوا کرتا تھا، قرآن پاک کو دیکھنا، اس کو چومنا، آنکھوں سے لگانا اور اس کے بعد الماری میں رکھ دینا۔ یہ ادنا سا تعلق ہے قرآن پاک کا کہ جس میں کچھ نہ کچھ ہمارے اندر احساس ہوتا ہے کہ ہم قرآن سے کچھ جڑے ہوئے ہیں۔ اور یاد رکھیں یہ ادنا سا تعلق بھی انشاءاللہ ہمیں ہدایت سے جوڑے رکھے گا، یہ بھی گمراہی سے بچا لیتا ہے۔ میں نے کچھ عرصہ پہلے ایک رسالے میں واقعہ پڑھا، ایک امام صاحب تھے دوسرے ملک کی کسی مسجد کے، انہوں نے یہ واقعہ لکھا کہ میرے ایک نمازی کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا۔ ایک نوجوان تھا، وہ مسلمان تھا، اس کا کسی عیسائی لڑکی سے تعلق قائم ہو گیا، اس نے شادی کی بات چلائی، اس کا باپ کہنے لگا بھائی تم مسلمان ہم عیسائی، ہمارا تمہارا جوڑ تو نہیں ہوگا، تم عیسائی ہو جاؤ تو میں اپنی بچی کی شادی تمہارے ساتھ کر دوں گا۔
اب وہ بیچارہ کوئی زیادہ مضبوط مسلمان تو تھا نہیں، اس نے کہا ٹھیک ہے میں اسلام چھوڑ دیتا ہوں، آپ شادی کر دیجیے۔ تو اس نے اسلام چھوڑ کر عیسائیت اختیار کر لی، بچی سے اس کی شادی ہو گئی، دونوں میاں بیوی گھر میں آ گئے۔ اب اس نے بیوی نے آتے ہی اس کا جو اسلام کا نظر آیا وہ ساری چیزیں اٹھا کر ختم کر دی۔ جیسے ہمارے گھروں میں کلمے کی سینری لگی ہوتی ہے، کوئی آیت لکھی ہوتی ہے، وہ سارا اس نے ختم کر دیا۔ اس لڑکے نے اس سے کہا کہ یہ قرآن مجید ہے، یہ میں نے اوپر الماری میں رکھا ہے، اس کو تو نے ہاتھ نہیں لگانا، باقی جو مرضی کرتی رہے۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں۔ اب جب یہ دفتر جاتا تو قرآن کو بس دیکھتا، مسکراتا اور چلا جاتا، دفتر سے آتا قرآن کو دیکھتا، مسکراتا اور اندر چلا جاتا، بس یہ اس کی روزانہ کی روٹین تھی۔ تو لڑکی نے اپنے باپ کو بتایا کہ ابا جان، اس کے اندر سے سارا اسلام ختم ہو گیا ہے، لیکن یہ ایک ادنا سا اس کا تعلق قرآن سے اٹکا ہوا ہے، وہ اس کو دیکھتا ہے، ہنستا ہے، آفس چلا جاتا ہے، تو اس کا میں کیا کروں؟ باپ کہنے لگا یہ تو بڑے خطرے کی بات ہے کہ مسلمان کا تعلق اگر قرآن سے تھوڑا سا بھی جڑ گیا وہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکے گا، تو اس کا قرآن غائب کر دو۔ تو لڑکی نے وہ قرآن اٹھایا، غائب کر دیا۔ بچہ گھر آیا آفس سے، اس نے پوچھا قرآن کہاں چلا گیا؟ وہ لڑکی کہنے لگی تمہارا اس سے کیا لینا دینا، جب تم مسلمان ہی نہیں رہے تو تم نے قرآن سے کیا لینا، وہ میں نے اسٹور میں پھینک دیا ہے۔ یہ بھاگا ہوا گیا اور جا کر اس نے قرآن اٹھایا اور چوما، اپنے سینے سے لگایا اور رونا شروع کر دیا۔ وہ لڑکی کہنے لگی اچھا اس کا مطلب ہے تیرے اندر ابھی بھی اسلام موجود ہے اور تو قرآن سے اتنی محبت کرتا ہے؟ تو وہ کہنے لگا ہاں مجھے قرآن سے محبت ہے۔ کہنے لگی چھوڑ دے پھر مجھے، یا قرآن چھوڑ دے یا مجھے چھوڑ دے۔ اس نے کہا تجھے چھوڑنے کو تیار ہوں، میں اللہ کے کلام کو نہیں چھوڑ سکتا۔ وہ لڑکی وہاں سے چھوڑ کر واپس چلی گئی اور یہ بچہ کئی مہینوں کے بعد مسجد میں گیا نماز پڑھنے کے لیے۔ تو امام صاحب نے پوچھا بھائی کہاں گئے ہوئے تھے، بڑے عرصے کے بعد مسجد میں آئے؟ پھر اس بچے نے وہ ساری کہانی سنائی کہ میں تو آج مسلمان ہونے کے لیے آیا ہوں، میں تو عیسائی ہو چکا تھا، اور مجھے اگر بچایا ہے تو اللہ کے کلام کی محبت نے بچا لیا کہ میں دیکھ لیتا تھا، اسی نے میرے ایمان کو سلامت رکھا ہے۔ یہ ادنا سا تعلق بھی فتنوں کے زمانے میں ہمیں انشاءاللہ گمراہی سے بچائے رکھے گا، اتنا تو بھائی سب کا ہونا ہی چاہیے۔ اگلا جو قرآن سے تعلق کی سطح ہے مسلمان کی، وہ یہ کہ اس کو پکڑ کر چومنا بھی ہے، آنکھوں سے بھی لگانا ہے، سینے سے بھی لگانا ہے، اور بعد میں اس کی تلاوت بھی کرنی ہے۔ اگر ہم قرآن کھول کر چاہے ایک ورقہ روزانہ پڑھ لیں، ایک لائن روزانہ پڑھ لیں، تو انشاءاللہ یہ پڑھنا اللہ کی توفیق سے ہمیں ہدایت پر جمائے رکھے گا۔ جتنا مرضی فتنوں کا زمانہ آ جائے، اللہ ہمیں انشاءاللہ گمراہی سے بچا لیں گے۔ آج ہماری حالت تو بہت پیچھے چلی گئی قرآن کے حوالے سے۔ ہمارے اسلاف نے قرآن پاک سے اتنا مضبوط تعلق قائم کیا ہوا تھا کہ آج ہم سنتے ہیں تو حیران ہو جاتے ہیں، ایسے بھی تعلق قائم ہو سکتا ہے قرآن پاک سے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شادی ہوئی، نوجوان، اب پہلی رات ہے شادی کی۔ آپ دیکھ لیں جن نوجوانوں کی شادیاں ہوتی ہیں تو راستے میں ٹول پلازا پہ تھوڑا رش ہو تو دولہے کو وہ بھی غصہ چڑھ رہا ہوتا ہے کہ اتنی لیٹ آپا کیوں ہو گیا، یعنی وہ پہلی رات کا اس کو اتنا شوق اٹھا ہوا ہوتا ہے۔ اب یہ بھی ایک دولہا ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، پہلی رات ہے، کمرے میں آئے، اپنی بیوی سے کہا اجازت ہو تو 2 رکعت پڑھ لوں۔ تو وہ کہنے لگے 2 رکعت پڑھ لوں اجازت ہو تو؟ بیوی نے کہا پڑھ لیں۔ وہ سمجھی ہمارے جیسا ہوگا، انا اطعنا قل هو اللہ پڑھی اور فارغ۔ اب انہوں نے نیت باندھی، وہ تو قرآن میں مگن ہو گئے، اور جناب جنت کی آیتیں آ رہی ہیں تو جنت میں، دوزخ کی آیتیں آ رہی ہیں تو آنکھوں سے آنسو۔ ساری رات قرآن پاک پڑھنے میں گزر گئی۔ صبح فجر کی اذان ہوئی، روزے کی نیت کر لی۔ اگلی رات آئی، کہنے لگے اجازت ہو تو 2 رکعت پڑھ لوں۔ بیوی نے ڈرتے ڈرتے کہا پڑھ لیجئے۔ آج پھر اسی طرح ہی ساری رات گزر گئی۔
کئی دن اسی طرح گزر گئے، سارا دن روزہ، پوری رات اللہ کے کلام کی تلاوت۔ حضور علیہ السلام کو پتہ چلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلا لیا اور کہا بھئی تمہاری یہی کارگزاری ہے؟ اس نے کہا جی ایسے ہی ہوتا ہے، مجھے کچھ پتہ نہیں چلتا، بس میں قرآن شروع کرتا ہوں، مجھے کوئی پتہ نہیں میری بیوی کدھر ہے، میری ماں کدھر ہے، بس پھر تو میں اللہ کے کلام میں مگن ہو جاتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اس نوجوان سے کہا کہ ان لنفسک علیک حقا، بھائی تیری جان کا بھی تیرے اوپر حق ہے، وان لزوجک علیک حقا، تیری بیوی کا بھی تیرے اوپر حق ہے، تھوڑا پڑھا کرو، ان کو بھی وقت دیا کرو۔ آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہمیں کہا جاتا ہے تھوڑا سا پڑھ لیا کرو، اور انہیں کہا جاتا تھا تھوڑا پڑھا کرو، اتنا زیادہ پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ ایسے اللہ کے کلام سے جڑے ہوئے تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ حج کے لیے گئے مکہ سے مدینہ، 16 دن کا سفر تھا پیدل، تو جاتے جاتے 16 قرآن مجید پڑھ لیے، واپسی 16 دن آئے پھر 16 پڑھ لیے، تو مکہ مدینہ آتے جاتے 32 قرآن پڑھ لیے۔ آپ اندازہ لگا لیجئے کیا عجیب بات ہے۔ ابو بکر بن عیاش رحمۃ اللہ علیہ، یہ بخاری شریف کے بڑے اہم راوی ہیں، صحاح ستہ میں ان کی بہت سی روایتیں ہیں۔ ان کا انتقال ہونے لگا، ان کی بہن سرہانے بیٹھ کر رو رہی ہے، اپنی بہن سے کہنے لگے لما تبکین، کیوں رو رہی ہو؟ کہنے لگی اب کی علیک، آپ پر رو رہی ہوں، ابھی مریں گے، آگے پتہ نہیں کیا ہوگا۔ فرمانے لگے گھبراؤ نہیں، جس کمرے میں میرا انتقال ہو رہا ہے الحمدللہ میں نے اس کمرے میں 24,000 قرآن پاک مکمل کیے ہیں۔ اتنا قرآن سے جڑے ہوئے تھے۔ آج ہم اپنی حالت دیکھ لیں۔ تیسرا درجہ قرآن پاک سے تعلق کا یہ ہے کہ اس کلام کو ہم اپنے سینے میں اتاریں، جس کو کہتے ہیں قرآن پاک کا حفظ کر لینا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ اجید فی الالواح امتاً، میں نے اپنے صحیفوں میں ایک ایسی امت کی تعریف لکھی ہوئی دیکھی ہے، اناجیلہم فی صدورہم یقرؤونہا، کہ جو کلام ان کے اوپر اترے گا ان کے نبی پر، وہ ان کے سینوں میں ہوگا اور وہ اس کی تلاوت بھی کریں گے۔ پہلی جتنی کتابیں اترتی تھی ان کا حافظ صرف وہ نبی ہوتا تھا جس پر وہ اترتی تھی کتاب، امتی اس کو یاد نہیں کر سکتا تھا۔ یہ قرآن پاک کا اعجاز ہے کہ الحمدللہ پوری دنیا میں لاکھوں حفاظ اس وقت بھی موجود ہیں اور ہر زمانے میں رہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ ایسی امت جو قرآن اپنے سینے میں اتاریں گے، یہ امت تو مجھے عطا فرما دے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا نہیں، یہ تو میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، یہ میں نے انہی کے لیے چھانٹ کر رکھی ہے۔ تو یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے کہ ہم اللہ کے کلام کو اپنے سینوں میں اتاریں۔ اب ہم تو ہو گئے بوڑھے، ہم سے تو بھائی اب کچھ ہوگا نہیں۔ اب تو ہماری یہ حالت ہو گئی ہے کہ یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ میں نے صبح کا کھانا کھایا کہ نہیں کھایا۔ تو بڑی عمر میں آ کر انسان کو قرآن پاک یاد ہونا بڑا مشکل ہے۔ لیکن الحمدللہ یہ جو بچپنے کی عمر ہے، جیسے ابھی ہم نے چھوٹے چھوٹے بچے دیکھے ہیں، ان بچوں کا کلام پاک یاد کرنا آسان بھی ہے، اور اس عمر میں جب یاد ہو جائے وہ پختہ بھی اتنا ہوتا ہے کہ ساری زندگی بھولا نہیں کرتا۔ اب دیکھیے اللہ کا احسان ہے، ہماری یہ مسجد قادری راجدی، میں اس مسجد میں اس زمانے کا شاگرد ہوں جب یہ بالکل چھوٹی سی تھی، جتنا یوں سمجھ لیں ہمارا یہ وضو خانے سے مسجد تک کا ایریا ہے، اتنی سی یہ مسجد تھی۔ میں اس وقت بالکل چھوٹا سا، جتنا میرے بیٹے نے ابھی حدیثیں پڑھی، میں اتنی عمر کا تھا جب یہاں پر میرے دادا جان انگلی پکڑ کر لاتے تھے، اور پورے ماڈل ٹاؤن میں ایک یہ مسجد تھی اور 2 گھر تھے، اور ہمارے گھر سے مسجد سیدھی نظر آتی تھی، بالکل درمیان میں کوئی مکان نہیں ہوتا تھا۔ تو ہم اس وقت یہاں پر داخل ہوئے اور یہاں پر ہم نے الف با سے قرآن پاک کو پڑھنا شروع کیا، اور یہ اللہ کا بڑا کروڑہا ہمارے اوپر شکر ہے کہ ہماری اس مسجد کا تعلق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی، حتیٰ کہ اللہ کے عرش کے ساتھ جڑا ہوا سندن ہمارے تک الحمدللہ موجود ہے۔
اب دیکھیں میں نے جو بھی قرآن پاک پڑھا ہے ہماری ساری بنیادیں الف با کو سیدھا کروایا، ہم نے نماز حنفی یہاں پڑھی، سب کچھ یہاں پڑھا، اور یہ سارے کا سارا قرآن کا نور جو میں نے حاصل کیا وہ ہمارے استاد محترم حضرت قاری محمد انعام اللہ صاحب دامت برکاتہ ان سے میں نے پڑھا ہے۔ یہ میرے حفظ کے اپنے ناظرے کے استاذ ہیں اور سارا کچھ میں نے ابتداءً انہی سے پڑھا ہے۔ اب جو کچھ میں نے ان سے نور لیا وہ نور ان کے پاس اپنا ذاتی نہیں تھا، انہوں نے وہ سارے کا سارا نور لیا تھا اپنے استاذ قاری محمد رحیم بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ خیر المدارس ملتان میں پڑھایا کرتے تھے، اور قاری رحیم بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سارے کا سارا قرآن پاک کا نور لیا تھا قاری فتح محمد پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور قاری فتح محمد صاحب نے یہ پورے کا پورا قرآن اور اس کا نور حاصل کیا اپنے استاذ قاری محی الاسلام رحمۃ اللہ علیہ سے، اور انہوں نے یہ سارے کا سارا قرآن پڑھا تھا قاری عبد الرحمن الاعمی، یہ نابینا قاری تھے، ان سے انہوں نے قرآن پاک پڑھا تھا، اور انہوں نے یہ قرآن کا نور حاصل کیا تھا قاری عبد الرحمن المحدث رحمۃ اللہ علیہ سے، اور انہوں نے یہ پورے کا پورا قرآن کا نور لیا قاری کبیر الدین رحمۃ اللہ علیہ سے، اور انہوں نے یہ سارے کا سارا قرآن حاصل کیا قاری امام الدین امروہی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور انہوں نے یہ سارے کا سارا قرآن کا نور لیا قاری محمد دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے، پھر انہوں نے یہ قرآن حاصل کیا قاری قادر بخش رحمۃ اللہ علیہ سے، انہوں نے یہ سارا قرآن لیا قاری محمدی رحمۃ اللہ علیہ سے، پھر انہوں نے یہ قرآن پاک کا نور لیا قاری عبد المجید الدہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے، پھر انہوں نے یہ قرآن حاصل کیا قاری غلام مصطفیٰ طیٰ تیسری رحمۃ اللہ علیہ سے، انہوں نے قرآن لیا قاری غلام محمد دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے، پھر انہوں نے یہ قرآن لیا قاری عبد الغفور دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے، انہوں نے یہ قرآن کا نور لیا قاری عبد الخالق منوفی رحمۃ اللہ علیہ سے، پھر انہوں نے یہ قرآن حاصل کیا قاری شمس الدین الاعمی، یہ بھی نابینا قاری تھے، ان سے انہوں نے قرآن پاک لیا، پھر انہوں نے یہ سارے کا سارا قرآن لیا قاری عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ سے، اور انہوں نے قرآن پڑھا قاری شہاب الدین سنباتی رحمۃ اللہ علیہ سے، انہوں نے پھر یہ قرآن لیا شیخ شہازہ یمنی رحمۃ اللہ علیہ سے، انہوں نے قرآن پڑھا ابو نصر طبلاوی رحمۃ اللہ علیہ سے، انہوں نے پڑھا قاضی زکریہ انصاری رحمۃ اللہ علیہ سے، اور انہوں نے یہ قرآن لیا رضوان الدین ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ سے، پھر آگے انہوں نے قرآن پڑھا برہان الدین قلقیلی رحمۃ اللہ علیہ سے، انہوں نے پھر یہ قرآن پڑھا ابو الخیر محمد بنجزری رحمۃ اللہ علیہ سے، انہوں نے پھر یہ قرآن لیا ابو العباس احمد حنفی دمشقی رحمۃ اللہ علیہ سے، پھر انہوں نے یہ قرآن پڑھا ابو الحسن علی بن محمد سخاوی رحمۃ اللہ علیہ سے، انہوں نے قرآن پڑھا ابو القاسم ولی اللہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ سے، پھر انہوں نے یہ قرآن کا نور لیا ابو الحسن علی بن حزیل رحمۃ اللہ علیہ سے، انہوں نے یہ قرآن پڑھا ہے ابو داود سلیمان بن خلف رحمۃ اللہ علیہ سے، پھر انہوں نے یہ قرآن لیا ابو عمر سلیمان بن سعید الدانی رحمۃ اللہ علیہ سے، انہوں نے پھر یہ قرآن لیا ہے ابو الحسن طاہر بالغلبون رحمۃ اللہ علیہ سے، انہوں نے قرآن لیا ابو الحسن علی بن محمد ہاشمی الاعمی، یہ بھی نابینا قاری تھے، ان سے انہوں نے قرآن پڑھا، انہوں نے وہ قرآن لیا ابو العباس احمد اشنانی رحمۃ اللہ علیہ سے، انہوں نے لیا ابو محمد عبید بن صباح رحمۃ اللہ علیہ سے، اور انہوں نے پڑھا ابو عمر امام حفص الکوفی رحمۃ اللہ علیہ سے، انہوں نے یہ قرآن لیا آگے جو قاری ہمارے سب سے بڑے جو جن کی قرات پوری دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے امام عاصم الکوفی رحمۃ اللہ علیہ، یہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، جس طرح پوری دنیا میں فقہ حنفی سب سے زیادہ اس پر عمل کیا جاتا ہے، اسی طرح حنفیوں والی قرات بھی پوری دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے، حرمین میں بھی یہی پڑھی جاتی ہے، تو امام عاصم کوفی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے یہ قرآن پاک لیا
تین ان کے بڑے استاذ ہیں، زر بن حبیش اور سعد بن الیاس اور عبداللہ بن حبیب، یہ ان تینوں سے لیا۔ اور ان تینوں نے قرآن پاک کن سے پڑھا ہے؟ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ان لوگوں سے انہوں نے قرآن پڑھا۔ اور ان حضرات نے قرآن پڑھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک لیا ہے جبریل امین سے، اور جبریل لے کر آئے ہیں اللہ سے۔ اب اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ، اے میرے حبیب یہ اللہ کا کلام جبریل لے کر آئے ہیں آپ کے سینے پر، اور حضور کے سینوں سے ہوتا ہوتا یہ کلام ہماری مسجد تک پہنچا ہے۔ تو یہاں پر جو بچہ قرآن پاک حفظ کرنے بیٹھ گیا الحمدللہ، اس کی نسبت یہاں بیٹھتے ہی انشاءاللہ مدینہ منورہ سے ہو جائے گی، اور سیدھی اللہ تعالیٰ کے عرش معلیٰ سے جڑ جائے گی۔ الحمدللہ ہمارے پاس سند ہے کہ ہماری اس مسجد کا تعلق مدینہ منورہ کی مسجد کے ساتھ ہے، اور یہاں پر جو بچے قرآن پڑھیں گے اصحاب صفہ کے ساتھ ان کا گہرا تعلق قائم ہو جائے گا۔ ہمارے پاس سند موجود ہے۔ تو اب درخواست یہ ہے، دیکھیں کوئی بھی مدرسہ اس کے لیے تین چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ سب سے پہلی چیز جگہ ہو۔ اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہمیں کھلی جگہ عطا فرمائی ہے، بیسمنٹ ہے، اوپر ہے، اب تو اے سی لگ گئے ہیں، اب یہاں پر بچوں کو گرمی میں پڑھنے میں کوئی دشواری نہیں ہے، اے سی چل رہے ہوں گے، آرام سے اللہ کا کلام پڑھیں، اپنا سینہ بھی ٹھنڈا کریں اور اپنا جسم بھی ٹھنڈا کریں، ان کو کوئی دشواری نہیں ہوگی۔ دوسری چیز ہوتی ہے استاذ، وہ بھی اللہ کا شکر ہے ہمارے پاس موجود ہیں۔ ہمارے مولوی نعیم اللہ صاحب، میں اکثر جب کبھی یہ نماز پڑھاتے ہیں تو مجھے ان کے دادا یاد آ جاتے ہیں، بالکل انہی کی طرز پر یہ قرآن پڑھتے ہیں اور انہی کی طرز پر ماشاءاللہ نماز پڑھاتے ہیں۔ تو بس اتنا سا فرق ہے کہ یہ پوتا ہے، وہ دادا تھے، باقی نماز کے اعتبار سے ہمیں آج بھی وہی لذت محسوس ہوتی ہے جو ان کے دادا جی قاری اقبال اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کبھی تشریف لاتے تھے اور یہاں نماز پڑھاتے تھے۔ تو یہ الحمدللہ یہ جتنا بھی آپ نے دیکھا یہ سارے کا سارا ان کی ذاتی محنت ہے، اپنے شوق سے انہوں نے ماشاءاللہ یہاں پر یہ مکتب کا نظام شروع کیا، اور ہمارے پورے ساہیوال میں سب سے زیادہ مکتب میں جو بچے پڑھتے ہیں وہ ہماری مسجد میں پڑھتے ہیں ماشاءاللہ۔ یہاں پر 4 درجے ہیں، الگ الگ اساتذہ ہیں اور وہ ان کو لیتے ہیں، اور یہ سارے بچے جب ناظرہ پڑھ کر فارغ ہوں گے تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا یہ بچے حافظ ہیں یا ناظرہ خوان ہیں، بالکل حافظوں کی طرح مدغنوں کے ساتھ وہ قرآن پاک پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو ناظرے کا ہمارا یہاں نظام اللہ کا شکر ہے بڑا مضبوط ہے۔ اب بہت دنوں سے میری بھی خواہش تھی، استاد محترم نے بھی اس کا اظہار فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جس طرح ناظرہ ہمارے ہاں مضبوط ہو گیا ہے اسی طرح ہمارے ہاں درجہ حفظ بھی اب مضبوطی کے ساتھ شروع ہونا چاہیے، اور اللہ کا شکر ہے ہمارے پاس اسباب بھی ہیں، افراد بھی ہیں۔ اب جو تیسری اہم چیز جس کی ضرورت ہے وہ ہے بچے، کہ جب تک بچے نہیں ہوں گے تو بھائی درجہ کیسے بنے گا۔ اب دیکھیں اللہ کا احسان ہے، ہماری یہ مسجد ابتدا اس کی سنگ بنیاد مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے رکھی تھی، اور وہ کون ہیں؟ وہ قطب الاقطاب بھی تھے اور شیخ التفسیر بھی تھے، اور جو القابات کسی کو بھی یاد ہیں وہ سارے ہی ان کے ساتھ لگ جائیں تب بھی ان کی شخصیت کی تعریف نہیں ہو سکتی، وہ اتنے بڑے آدمی تھے۔ تو انہوں نے اس مسجد کا سنگ بنیاد رکھا تھا، اور الحمدللہ ان کی توجہات اور ان کی وہ روحانیت آج بھی موجود ہے۔ دوسرا سنگ بنیاد ہمارے شیخ حضرت مفتی محمد حسن صاحب دامت برکاتہم نے رکھا، اور اس کے بعد الحمدللہ یہ کتنی کھلی مسجد ہمارے سامنے اللہ کا شکر ہے موجود ہے۔ ابھی حضرت بھی تشریف لا رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، بس وہ نماز پڑھتے ہی یہاں پر تشریف لے آئیں گے۔ اب درخواست یہ ہے آپ حضرات سے، 2 مطالبے ہیں۔ جن بچوں حضرات جو ایسے ہیں جن کے بچوں نے 5ویں جماعت پڑھ لی ہے
یا پڑھ رہے ہیں تو 5ویں کے بعد بہترین وقت ہے بچے کو حفظ کروانے کا۔ بچہ بیٹھ جائے، مناسب عمر ہوتی ہے، ذہن بھی خالی ہوتا ہے، اور الحمدللہ اس میں اللہ کا شکر ہے بچے پر توجہ ہو تو تھوڑی دیر میں بچہ اپنا قرآن پاک مکمل کر پکا حافظ بن جاتا ہے۔ تو جن بھائیوں کے بچوں نے 5 جماعتیں پڑھ لی ہیں یا وہ 5ویں پڑھ رہے ہیں، ان سے عرض ہے وہ اپنے بچوں کو یہاں پر داخل کروانے کا عزم کر لیں اور اپنے آپ کو پیش فرمائیں۔ تو دوسرا مطالبہ یہ، جن بھائیوں کے پاس بچے نہیں ہیں، بڑے ہو گئے ہیں، یا وہ کہتے ہیں کہ ابھی میری شادی نہیں ہوئی، ہماری ابھی اولاد نہیں ہے وغیرہ وغیرہ، تو کوئی بات نہیں، وہ ان بچوں کو پڑھنے کے لیے یہ تعاون کر سکتے ہیں کہ جو مالی اعتبار سے ضرورتیں، ظاہر ہے جب بچے پڑھیں گے پنکھے بھی چلیں گے، اے سی بھی چلیں گے، استاذ کی تنخواہ بھی دینی ہوگی، اور بھی ڈھیروں ضروریات بچوں کی پوری کرنی پڑتی ہیں، تو اس کے لیے فنڈ کی ضرورت بھی پڑتی ہے۔ تو جو بچے دے سکیں وہ تو بھائی اپنے بچے داخل کروائیں، ورنہ مالی اعتبار سے تو ہر آدمی کو تعاون کرنے کا جذبہ ہمارے دل میں ہونا ہی چاہیے کہ چلیں اگر ہماری جان نہیں لگ سکتی، ہماری اولاد نہیں لگ سکتی، ہمارا مال بھی لگ جائے گا تو یہ بھی انشاءاللہ تعاون ہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے درجہ حفظ مضبوط فرمائیں گے۔ حضرت شیخ آ کر اس کی افتتاحی دعا اور کچھ بیان بھی فرما دیں گے، اللہ انشاءاللہ اس کی برکت سے ہمارے نظام کو مضبوط فرمائیں گے۔